کیونکہ پہلے ایک ایک زمانے میں 150 145 پیغمبر ایک وقت میں ہوئے، کیونکہ یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے، وہاں کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے، یہاں بھی ایک نبی چاہیے، وہاں بھی ایک نبی چاہیے۔ شعیب علیہ السلام مدین میں ہیں، مصر سے موسیٰ علیہ السلام سیدھا نکلے، مدین آیا، اور جب حضرت شعیب کے گھر تشریف لائے تو حضرت شعیب نے قصہ سنا فرعون مصر کا، تو فرمایا یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا، دیکھیں اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، آپ کو ہر طرح امن حاصل ہو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کو لے کے 8 یا 10 سال بعد واپس جا رہے تھے مصر، اور راستے میں بی بی کو تکلیف پیدا ہوئی، اچانک پتہ چلا کہ بچہ ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، سخت سردی ہے، جاڑے کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور حضرت محسوس کر رہے ہیں کہ راستہ بھی ہم بھٹک گئے، یہ راستہ مصر کا نہیں ہے۔ نہ شعیب علیہ السلام باوجود نبی برحق ہونے کے یہ غیب جانتے ہیں کہ آپ مت جائے، پہلے خاتون کو فارغ ہونے دے، نہ آپ کو یہ علم ہے، یہ تکوینیات کا علم اللہ کی شان کہلائے گی۔ دور کہیں سے شعلے نظر آ رہے تھے، تو شعلے جب نظر آتے وہ آگ ہی چلتی ہے، جنگلات میں لوگ آگ لگاتے تھے اور پھر اونٹ کٹا کے اور مسافروں کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا انی آنست نارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ جل رہی، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، کوئی انگارہ لیا ہوگا، آپ تو گرم ہو جائیں، اور آگ والوں سے پوچھ بھی لیں گے کہ مصر کا راستہ کہاں ہے، کس طرح۔ حضرت موسیٰ تشریف لاتے رہے، روشنی پڑتی رہی، جب بالکل قریب آئے تو آواز آئے یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، موسیٰ میں تیرا رب بات کر رہا ہوں، جوتے اتار کے آگے بڑھو۔ اندھیری رات، جنگل، ٹھنڈی ہوائیں، بھٹکے ہوئے راستے، آواز آئے تو فوراً اس موسیٰ علیہ السلام کے خوف کو ختم کرنے کے لیے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، یہ دائیں ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، قَالَ يَا عَصَايَ، تو میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس پر سہارا کرتا ہوا، أَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی گرانے ہوتے ہیں، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت کام کرنے ہوتے ہیں، الْعَصَا لِمَنْ عَصَىٰ، اور خطاب شروع ہو گیا، اور کہا کہ فرعون حد سے زیادہ سرکش ہوا ہے، اذهبا إِلَىٰ فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میری زبان میں کچھ تکلیف ہے، جب زیادہ بولتا ہوں یا غصہ ہو جاتا ہوں تو زبان رک جاتی ہے، اور میرے بھائی ہارون جو ہے وہ بہت فصیح بلیغ ہے، حق تعالیٰ نے کہا یہ بھی تیری بات مان لی، تیرا بھائی ہارون بھی پیغمبر ہے۔ حدیث میں ہے کسی نے کسی کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو خدا تعالیٰ سے پیغمبر بنوایا، اور سیدھے نکلے، آگے بڑھے، اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ۔ مفسرین کہتے ہیں پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اب نبوت جب ملے گی تو توکل، اعتماد علی اللہ وہ بھی بہت بڑا ہو۔ حضرت تشریف لے گئے، ان کے بھائی ہارون بھی، اور فرعون کے ساتھ گفتگو اور پھر مناظرہ اور فرعون کی تباہی۔ ادھر خاتون نے انتظار کیا، رات کو اخیر میں بچہ بھی پیدا ہوا،
شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی اور داماد کو کچھ بھیڑ بکریاں بھی دی تھی۔ جب سورج نکل آیا موسیٰ علیہ السلام سے چلے گئے مصر، وہ پہنچ گئے وہاں، ہائے ہائے خدا کے پاک بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی کچھ اور طرح کا ہے۔ کوئی بکری ادھر بھاگ رہی، کوئی ادھر بھاگ رہی، چرنے کے لیے بی بی صاحبہ نے بچہ گود میں لیا اور لکڑی لے کے بکریوں کو ہانکاتی ہوئی گھر لے گئی، والد صاحب کے گھر، شعیب علیہ السلام کے یہاں۔ حضرت شعیب نے کہا خیریت کا وہ تکلیف تھی، وہ آگ کی تلاش میں نکلا ہے، واپس آیا نہیں، صبح ہو گئی، کوئی درندہ بھیڑیا وغیرہ کھا گیا ہوگا۔ حضرت نے کہا جنگلوں میں تو یہ واقعات پیش آتے، تو مصر پہنچ چکے ہیں اور فرعون کو چیلنج کیا ہے، اس کو کہا سیدھا ہو جاؤ، خدا کی بے ادبی سے باز آ جاؤ، تو کوئی خدا خدا نہیں، اول درجے کا بدماش ہے۔ کیونکہ گفتگو میں حضرت موسیٰ کو فرعون نے کہا کہ انی لأظنک مسحورا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اسے آپ پر اثرات ہوئے ہیں، مجھے تم کہتے ہو کہ ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو بگاڑ سے نکالو، مجھ سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا اور اخیر میں کہا انی لأظنک یا فرعون مسبورا، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہلاک ہو کے رہیں گے، غرق ہونے والے۔ یہ قدرت اللہ نے نبوت کے ساتھ، یہ ہمت، یہ بیدار مغزی۔ اللہ نے کہا تھا انی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب سنوں گا اور دیکھ رہا ہوں، بالکل مت ڈرے۔ یا موسیٰ لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ میرے پیغمبر لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ مسعودی نے مروج میں لکھا ہے معادن میں کہ 50 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان علاقوں سے کہیں گزرے، اچانک دیکھے ایک خوبصورت حسین جمیل آدمی ان کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، اور بھی لوگ تھے، پوچھا کیا نام ہے؟ کہا موسیٰ۔ کہا یہ کیسا نام ہے؟ کہا میرے والد کا نام موسیٰ تھا۔ تو وہ کہاں تھے؟ کہا میری والدہ کو لے کے مصر جا رہے تھے اور راستے میں راستہ بھٹک گئے، آپ کی تلاش میں نکلے، واپس نہیں آئے، کوئی درندہ کھا گیا ان کو، اسی رات میں پیدا ہوا تو میری والدہ اور نانا نے میرے والد کا نام حضرت موسیٰ نے کہا یار پیچھے یہ قصہ ہوا ہے۔ پوچھو تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا نہ 1 سال ہو گیا، فوت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے بڑا افسوس کیا، ایک دفعہ ملاقات زندگی میں ہو جاتی، بڑے جنگلات اور رات کے اندھیرے اور سردیاں میرے لیے کاٹی کہ میں معذرت کر لے۔ اللہ کے نبی تو بڑے مہربان شفیق قدردان ہوتے ہیں، ان جیسے تو کوئی اور ہوتا ہی نہیں۔ اللہ مطلب میرا یہ تھا، یہ قصہ تو اتفاقی سنانا پڑا، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتہ۔ انبیاء کے قصے تو شیرین ہوتے، دلچسپ ہوتے، دلکش ہوتے، دل ربا ہوتے،